تم اپنے خیالات کو پاک و صاف کر لو، تم خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرو۔ ہم تمام کی اپنے اپنے اعتبار سے کوشش رہتی ہے کہ ہم برائیوں سے بچ جائیں، لیکن ہماری کوشش مسلسل نہیں ہوتی۔ ہم جوش میں آ کر ایک دن ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسرے ہی دن یا دوسرے وقت میں ہماری کوشش ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی کوشش میں تسلسل نہیں رکھتے، یعنی مسلسل ہماری کوشش نہیں ہوتی، بس ہماری کوشش ایک حد تک ہوتی ہے اور کوشش کرنے کے بعد فوراً ہی پھر اگر کچھ اس میں ناکامی دیکھیں تو پھر اس کے بعد کوشش کا بھی جی نہیں چاہتا۔ جب تک ہم اپنی کوشش مسلسل نہیں رکھیں گے، دیکھیے زندگی انسان کی گزرنی ہے، یہ گزر کر ہی رہے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جتنے سانس مقرر فرمائے ہیں اتنے سانس ہمیں لینا ہی لینا ہے، چاہے ہم اپنی مرضی سے لیں یا ہمیں سانس چڑھائی جائے، ہوا چڑھائی جائے، جس انداز سے بھی ہو، ہماری قسمت میں، ہماری تقدیر میں جتنی سانسیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہیں اتنی سانسیں ہمیں لینا ہی لینا ہے۔ جب ہماری زندگی مقرر ہے، ہمارا وقت مقرر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ کہ اسے چھپا دیا ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہو کر اگر زندگی گزاریں گے تو ہمارے زندگی گزارنے کا کچھ مقصد نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا کچھ فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اگر برائیوں میں ہم گرتے ہیں، دن گزرنا ہی گزرنا ہے، رات گزرنی ہی گزرنی ہے، وقت گزرنا ہی گزرنا ہے۔ انسان اچھائی کرے تب بھی اس کا وقت گزرنے والا ہے، انسان چاہے برائی کرے تب بھی وہ اس کا وقت گزرنے والا ہے۔ انسان چاہے صحت مند رہے تب بھی اس کا وہ وقت گزرنے والا ہے، انسان چاہے بیمار رہے تب بھی اس کا وہ وقت گزرنے والا ہے۔ غرض ہے کہ انسان کا ہر وقت گزر جاتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا وہ وقت فائدہ مند رہتا ہے جس وقت کو اس نے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں، رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جس وقت کو انسان خرچ کرتا ہے وہ وقت اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اس کے لیے وہ وقت فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ہماری کوشش غفلت میں وقت گزارنا نہ ہو، بلکہ ہم غفلت سے اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، روکتے ہوئے، نیک اعمال کی اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ دیر بے چینی ضرور ہوگی، لیکن اس کے بعد جو سکون ہوتا ہے، جو انسان اس سکون کو حاصل کر چکا ہے یا جو انسان اس سکون کو پاتا ہے وہی اس کا مزہ اور اس کی لذت کو جانتا ہے۔ کیونکہ انسان برائی کے بعد بھی اس کا وقت گزرے گا، اچھائی کے بعد بھی اس کا وقت گزرے گا، لیکن جب برائی کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے انسان کو اس وقت بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو کیوں نہیں روکا۔ دیکھیے بعد میں ہر ایک کو احساس ہوتا ہے، گڑھے میں گرنے کے بعد ہر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں دیکھ کر چلنا چاہیے تھا، لیکن وہ احساس کیا فائدے گا جو گڑھے میں گرنے کے بعد یہ سوچے کہ مجھے آئندہ جب کبھی میں چلوں دیکھ کے چلا کروں، نظر دیکھ کے میں جو ہے راستہ دیکھ کے میں چلا کروں۔ گرنے کے بعد اگر اس تو سب کو سمجھ میں آئے گا، ٹھوکر لگنے کے بعد ہر ایک انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے بعد سے جو ہے
مجھے نیچے دیکھ کر چلنا چاہیے تاکہ مجھے آئندہ کبھی ٹھوکر نہ لگے۔ لیکن انسان ایسا ہے کہ پھر کچھ دیر کے بعد ہی جب اس کا درد ختم ہوتا ہے تو پھر اس کا رنگ ڈھنگ بھی بدل جاتا ہے۔ جب تک اسے درد محسوس ہو تب تک وہ انسان سنبھل کر چلتا ہے۔ جب ٹھوکر کا درد ختم ہو جاتا ہے پھر وہ انسان سنبھل کر نہیں چلتا، بلکہ پھر اس کی چلن جو ہے بے ڈھنگی ہی ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے عقل مند وہ ہے جو ٹھوکر لگنے سے پہلے اپنے آپ کو بچائے، گڑھے میں گرنے سے پہلے اپنے آپ کو روک لے، وہ اصل میں عقل مند ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو نقصان سے پہلے روک لیتا ہے، نقصان سے پہلے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وہ آئندہ چل کر بڑی کامیابی حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جو شخص نہ فائدہ دیکھے نہ نقصان دیکھے، بس اپنی مرضی کے مطابق اگر راستہ طے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو